الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی اور کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 2 تاخراتیں بھی گزر چکی ہیں، اور ان تاخراتوں کی جو سب سے اہم خصوصیت و فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تاخرات ہی کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اسی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان اور قرآن اور ہم۔ دیکھیں میرے بھائیوں، رمضان اور قرآن اور روزہ، ان دونوں کے درمیان میں بہت ہی گہری مناسبت ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، تو اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو یہ کہا کہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، ہم نے قرآن مجید کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ نے اسے بھی بابرکت بنا دیا اور کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ دیکھیے، قرآن بھی مبارک ہے، جس رات میں قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا اس رات کو بھی مبارک بنا دیا، اور جس نبی کے اوپر اللہ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اللہ نے اس نبی کو بھی بابرکت بنا دیا۔ یاد رکھ لیجیے، قرآن مجید اور ماہ رمضان اور روزے کے درمیان میں ایک مناسبت اور سب سے گہری مناسبت یہ ہے کہ روزہ بھی سفارش کرنے والی عبادت ہے اور قرآن مجید بھی سفارش کرنے والی کتاب ہے، اور اس کی تلاوت بھی ایسی عبادت ہے جو سفارش کرے گی، جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن مجید یہ دونوں سفارش کریں گے اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس انسان کو نفسانی خواہشات پوری کرنے سے، کھانے پینے سے روک رکھا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یہ انسان اپنی نیندیں خراب کر کے جگنے کی طاقتوں میں پورے سال میں ہمیشہ یہ انسان قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا، اپنی نیندیں قربان کر کے، نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کے، اے اللہ یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، صرف اتنا ہی نہیں، قرآن مجید، رمضان اور روزہ، ان دونوں کے درمیان میں
یہ بھی ایک گہری مناسبت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس رات کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے نازل ہونے والی رات کو بنا دیا، اور قرآن پڑھنے کے وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے کتنی گہری مناسبت ہے۔ اب دیکھیے جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے شب قدر کی رات کے بارے میں بیان فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، کہ روح یعنی کہ جبریل امین اور فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، شب قدر کی رات میں۔ اللہ اکبر، کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں کنکریوں کی تعداد کے برابر، چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں جس سے ہم اور آپ روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر کی رات میں، اتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب قرآن مجید پڑھی جاتی ہے تب بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، چاہے وہ شب قدر کی رات ہو یا نہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جیسا کہ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی جب تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک روشنی کو دیکھا۔ جب صبح جا کر کے سارا ماجرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا، لمبی حدیث ہے، سارا ماجرا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو روشنی تم نے دیکھا، جو نور تمہارے سر کے اوپر جگمگا رہا تھا، وہ فرشتوں کی جماعت تھی جو قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی گہری مناسبت ہے میرے بھائیوں کہ جس رات میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تب بھی فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، اگر تم اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے صبح تک تو ان فرشتوں کو لوگا بھی دیکھ لیتے، اور وہ لوگوں کی نظر سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر، مدینے کے لوگ، صحابہ کرام اور دیگر لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے۔ دیکھیے کتنی گہری مناسبت ہے۔ صرف یہی نہیں، رمضان اور قرآن کی گہری مناسبت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سن کر کے، جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کو نازل کرنا چاہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب عطا کرنا چاہا تو سورہ جن کے اندر یہ باتیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر، آسمان کے نزدیک شیطان کا پہنچنا بند کر دیا تھا۔ شیطان کے لیے پہرے دار بیٹھا دیے گئے۔ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور جب قرآن مجید کو شیطانوں نے، جنوں نے سنا تب انہیں پتہ لگا، ارے یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند کر دیا تھا۔ قرآن مجید جب نازل ہونے والی تھی، اللہ نے شیطان کے لیے آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ ان کے لیے ستارے ٹوٹ کر کے پڑتے تھے جو جنوں کو، شیاطینوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتے تھے۔ قرآن کے نزول کے وقت میں ایسا ہوتا ہے، اور ٹھیک یہی بات رمضان کے مہینے میں بھی کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطانوں اور ابلیس اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو بدماش اور سرکش شیاطین ان کو جکڑ دیا جاتا، بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے رمضان اور قرآن کے درمیان میں بہت گہری مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ ہوتا تو جبریل امین اتر جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے، جبریل امین سنتے، جبریل امین پڑھتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے تھے۔ ہر رمضان کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان اور قرآن کے درمیان میں جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے میں رکھی کہ رمضان اور قرآن کے درمیان میں اتنی گہری مناسبت ہے۔ میرے بھائیو،
رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے الحمدللہ ہم اور آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہم اور آپ کریں، بار بار کریں، پورے رمضان میں ہم اور آپ کرتے رہا کریں. اور الحمدللہ اب تک جو ہے یعنی 23 رمضان ہے، لوگوں نے قرآن کو کئی مرتبہ ختم بھی کر لیا ہوگا، 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ، عورتیں کچھ زیادہ ہی ختم کر لیتی ہیں. اور لوگ جو ہے قرآن مجید کو ختم کرتے جاتے ہیں، ثواب مردوں کو بخشتے بھی جاتے ہیں. یعنی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید پڑھو، خوب پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو 15 مرتبہ پڑھو، جتنا چاہے اتنا پڑھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل کی وہ صرف اس لیے نازل کیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں پڑھیں، کہ رمضان کے مہینے میں ہم 10 مرتبہ 15 مرتبہ ختم کر لیں اور پھر جو ہے پورے سال بھر کبھی نہ پڑھیں؟ کیا اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو قرآن مجید عطا کیا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو قرآن مجید کو عطا نہیں کیا تھا. اللہ نے قرآن مجید کو ہم کو اور آپ کو اس لیے دیا تاکہ ہم قرآن مجید سمجھیں، تاکہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں. قرآن مجید اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے دی تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنائیں. مگر افسوس آج قرآن مجید کو مسلمانوں نے پیٹ پیچھے ڈال دیا. اور آج جو یہ ملک کے جو حالات ہیں نا، ملک کے نہیں پوری دنیا کے جو حالات ہیں، آج مسلمان بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے، مسلمان زوال کا شکار ہے، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں. کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے، کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے. اس کا جانتے ہیں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا. اور یہ ہوگا، یہی قرآن سے عزت ملے گی، اسی قرآن سے ایک انسان کو ذلیل بھی ہوگا. یاد رکھ لیجیے، عزت کب ملے گی؟ جب انسان قرآن مجید پر عمل کرے گا. اور ذلت کب ملے گی؟ جب انسان قرآن مجید کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا. تو آج قرآن مجید سے لوگوں کا، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں ہمارے اور آپ کا کیا تعلق ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں، آخر میں بتاؤں گا. میں لکھ کر کے لایا ہوں ہمارا اور آپ کا کیسا تعلق ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، کہ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین عزت بخشے گا، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اللہ اکبر. دیکھیے اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی، اور یہی بات تو آج کل ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا. یاد کیجئے صحابہ کرام کے ادوار کو، کیسے بعاجز لوگ تھے، اللہ نے انہیں کیسے ترقی عطا کی تھی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا. ہمیں قرآن مجید سے مطلب ہی نہیں ہے. قرآن مجید بس ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں کھولتے اور پھر پورے سال بھر ہم اور آپ کبھی نہیں کھولتے. یہ حقیقت ہے. اور میرے دوستو، جو انسان قرآن مجید کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا نا، ہلاک و برباد ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے اور اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس قرآن مجید کو جو اپنا امام بنائے گا، یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں سامنے رکھے گا، اس کے حکم کے مطابق عمل کرے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید اسے ہانک کر کے جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، جنت میں لے جائے گی. اور جو انسان اس قرآن مجید کو پیٹ پیچھے ڈال دے گا، ہو گیا رمضان میں پڑھے، اب پورے سال بھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اس انسان کو جو پیٹ پیچھے ڈال دے گا جہنم میں پہنچا دے گی، جہنم میں ہانک کر کے لے جائے گی. اللہ کی پناہ. یہ تو ہمارا تعلق ہے میرے بھائیو. کیا اللہ نے قرآن مجید کو ہم کو اور آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ ہم جو ہے بس تلاوت کرے، رمضان میں 4 مرتبہ 10 مرتبہ ختم کر لے اور پھر چھوڑ دے؟ نہیں میرے بھائیو، ایک جگہ نہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا،
اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ اکبر، سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بولتا مسلمان؟ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مسلمانوں نے یہ افواہ پھیلا دی ہے، شیطان نے مسلمانوں کے عقل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علوم ہونا، 19 علوم ہونا، یہ جاننا وہ جاننا، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ اللہ کی پناہ، بڑے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اے لوگوں سنو، دنیا والے سنو، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا سمجھنا بھی آسان ہے، قرآن مجید کا پڑھنا بھی آسان ہے، قرآن مجید کا سیکھنا بھی آسان ہے، قرآن مجید کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ نے کہا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ انسان کھول کر کے دیکھے تو صحیح۔ جی ہاں میرے بھائیو، اللہ نے آسان کر دیا ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت کے اندر کہا اللہ نے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک چٹھی ہے، پیغام ہے۔ اللہ اکبر، ایک پیغام ہے نا، چٹھی پوسٹ مین لیٹر لے کر کے آتا ہے، جب لیٹر لے کے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہمارا؟ رکھ لیتے جیب میں، گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ بولے بھائی کہ لیٹر کھولتے کہ نہیں کھولتے؟ لیٹر کھولتے ہیں، واٹس ایپ میں میسیج وغیرہ کوئی کرتا ہے تو فوراً کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹنگ سے بجتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، کہ فوراً انسان کھولتا ہے، اسے چین نہیں ملتا میسیج دیکھے تک، میسیج پڑھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اس کا ریپلی دیتا ہے، اس کے مطابق کام بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے رے ہماری بدقسمتی، قرآن کو اللہ نے ہمیں پیغام دے کر کے بھیجا تھا، یہ چٹھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کھولو تو صحیح، اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے، اسے سمجھو تو صحیح۔ لیکن مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں سمجھ کر نہیں پڑھنا، ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ ابھی میں پوچھ دوں کہ کتنے لوگوں نے ترجمہ کے ساتھ اس رمضان قرآن مجید کو پڑھا ہے، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا میں پوچھوں گا نہیں، آپ لوگ ڈریے مت، گھبرائیے مت، میں پوچھوں گا نہیں۔ ترجمہ کے ساتھ پڑھو میرے بھائی، سمجھنے والی کتاب ہے یہ۔ اور اگر ہم نہیں سمجھ رہے، آج کل جو ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کی جو حالت ہے نا، تو ہم اور آپ قیامت کے دن پھنسنے والے ہیں۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو ہم قیامت کے دن میدان محشر میں پھنس جائیں گے۔ سن لیجیے کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کے حضور میں پکڑے جائیں گے اور ہم ایک ایسے مقدمے پھنس جائیں گے جس سے بچنا ناممکن ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، ہمارے خلاف قرآن گواہی دے رہا ہے، سنیے، ہمارے خلاف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے۔ اللہ کی پناہ، کتنی خطرناک بات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور قرآن گواہی دے رہا ہے۔ سورہ فرقان اٹھائیے، اللہ نے کہا وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، رسول کہیں گے۔ رسول کون؟ دوسرے رسول نہیں، ہمارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سامنے میں یہ درخواست کریں گے، اللہ کے سامنے میں یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے، مسلمانوں نے، میری امت نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، میری امت نے قرآن مجید کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ قرآن مجید کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھ کر کے نہ پڑھنا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کے حکموں پر عمل نہ کرنا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کو یاد نہ کرنا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ قرآن مجید کے حلال کو حلال نہ سمجھنا، قرآن مجید کے حرام کو حرام نہ سمجھنا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ پورے سال بھر قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، صرف رمضان میں تلاوت کرنا، یہی تو قرآن مجید کو چھوڑنا ہے میرے بھائیو۔ یہ اللہ کہہ رہا، قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ سے شکایت کر، میری امت نے، ہم نے اور آپ نے، مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، اور جو قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا نا، ہلاک و برباد ہوگا۔ اللہ اکبر، جی ہاں سن لیجیے، ہلاک و برباد ہوگا۔ سنیے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس آئے، نہیں اس دن اما عائشہ کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری تھی،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور خوب رونا شروع کر دیا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک پوری تر ہو گئی تھی آنسوؤں سے، اتنا زیادہ روئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے آزان دینے کے لیے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اتنا روتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی آپ روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں، آج کی رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آج کی رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو انسان اس کو سمجھ کر کے نہ پڑھے وہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو نہ سمجھے وہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی، تو یقیناً جو قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی۔ اور آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن مجید سے بالکل ہی نہ کے برابر ہے۔ قرآن مجید بالکل ہم اور آپ سمجھ کر کے پڑھتے ہی نہیں، بس ایک جو ہے ثواب کے نیت سے پڑھتے، بس ایسا پڑھتے دھرا دھر پڑھتے کہ دیکھ لیجیے آج کل مسلمانوں نے مذاق ہی بنا لیا ہے۔ مسلمان شبینہ پڑھ رہا ہے، 3 دن میں پورا قرآن مجید ختم کر رہا، 2 دن کا شبینہ کہتے، 2 دن میں پورا قرآن مجید، 5 دن میں شبینہ، 5 دن میں پورا قرآن مجید۔ اب جو ہے نا تراویح کی ویڈیو وغیرہ سنی، دیکھیے کہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں کیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا، بس اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کا مذاق بنا لیا مسلمانوں نے۔ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ ہم سمجھیں، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کو غور و فکر سے کام لیں۔ اور یہ جو آج کل ہماری اور آپ کی حالت ہے نا، قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی، یاد رکھ لیجیے۔ جی ہاں میرے بھائی، قیامت کی نشانی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی نا، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بس رسماً رہ جائے گا، پڑھیں گے تو عمل نہیں کریں گے۔ اور یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا، یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ تورات وغیرہ تو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ مسلمان بھی یہی کام کریں کہ قرآن مجید پڑھتے لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور آج کل کے دور میں کوئی بھی مسلمان اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا نہیں چاہ رہا۔ اکثر کی بات میں کر رہا ہوں، اکثر 1 گھنٹہ ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچوں کو قرآن مجید پڑھائے۔ 1 گھنٹے کی بات میں کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹہ چھوڑ دیجئے، آدھے گھنٹے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہر مسجد کے اندر مسلمانوں کے جتنے بھی مساجد ہے، اکثر مسجدوں کے اندر صبح شام کا مکتب چلتا ہے۔ آ کر کے کبھی دیکھیے کہ مسلمانوں کے کتنے بچے اس مکتب میں شامل ہوتے ہیں۔ میں عالم، مولانا، مولوی، حافظ اور مفتی بننے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ سب دور کی بات ہے، وہ چھوڑ دیجیے، ہر مسلمان نہیں بن سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ میں قرآن مجید سیکھنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بولتے نہیں مولانا ہمارا بچہ صبح میں 6 بجے اٹھتا اور اسکول کو جاتا اور پھر شام 8-9 بج جاتی اور پھر جو ہے ٹائم ہی نہیں رہتا، ہم کب سیکھیں گے؟ اور پھر جب بڑے ہو جاتے تو وہی بچے ماں باپ کو گالی دیتے۔ بھائیوں، قرآن مجید سیکھیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیے اور پوری زندگی میں ہمیشہ، چاہے رمضان ہو یا پھر غیر رمضان ہو، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑیے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں عزت سے نواز سکتی ہے، جو ہمیں عزت دلا سکتی ہے، اور چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، ہمیں چاروں طرف سے ہمارے اوپر عذاب بھی نازل ہوگا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے قرآن مجید کے تعلق سے، ذرا وہ بھی سن لیجیے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن مجید سے اپنا کیسا رشتہ جوڑا ہے۔ میں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ، اور یہ بات کہنے والا غیر قوم کا انسان ہے، مسلمان نہیں، مسلمان غیر قوم کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے ہمارے۔ اور یہ بات جو ہے آج سے تقریباً 30-5 سال پہلے کی ہے۔ ہمارے ملک کے ایک صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں، صدر رہ چکے ہیں، پریسیڈنٹ 92 سے لے کر کے 97 تک، یعنی کہ 1992 سے لے کر کے
1997 تک. ان کا نام تھا ڈاکٹر پنڈت دیال شرما صاحب. انہوں نے قرآن مجید کے بڑے رائٹر وغیرہ تھے. تو یہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا رویہ کیسا ہے ذرا سنیے. غیر قوم کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہے کہ قرآن مجید یعنی پہلے قرآن مجید عمل کی کتاب تھی, دعا کی کتاب بنا دیا. قرآن مجید عمل کی کتاب تھی, آپ نے سنا, دعا کی کتاب بنا دیا, فاتحہ کی کتاب بنا دیا. سمجھنے کی کتاب تھی, پڑھنے کی کتاب بنا دیا. اللہ اکبر. سمجھنے کی کتاب تھی, اللہ نے سمجھنے کے لیے دیا. مسلمانوں نے پڑھنے کی کتاب بنا دیا. نہیں, صرف پڑھنا سمجھنا نہیں. زندوں کا دستور تھی, یہ قرآن مجید زندوں کا دستور ہے. زندوں کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا. مردوں کا منشور بنا دیا, مردوں کے پڑھنے پر لگا دیا. اللہ نے کہا کہ قرآن مجید زندوں کے لیے, تم قرآن مجید سمجھو, عمل کرو. مسلمان جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد بیٹھ کر کے سورہ یاسین شروع کر دیتا ہے. مرنے کے بعد 30واں اور 40واں میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید پڑھ کر کے مردوں کو بخشتا ہے. قرآن مجید بخشنے سے ثواب نہیں ملے گا, یاد رکھ لیجئے. یہ لوگ بہت کر رہے ہیں. اب ذرے دن کے بعد سے یہ لوگ جو ہے نماز پڑھ کے بھی بخشنا شروع کر دیں گے, یا وہ بھی کرتے رہیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے, بولیں گے اللہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے باپ کو دے دے. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ انسان خود کھا لے, بولے کہ نہیں یہ کھانا جو ہے میرے باپ کی طرف سے, میرا باپ بھی اب کھا لیا. غلط ہے وہ, بدعت و خرافات. دیکھیے کتنی بہترین بات, کتنی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. مسلمانوں کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے. کہا انہوں نے جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ میں تھما دیا. اللہ اکبر. قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے, بس ایسے ہی پڑھنا ہے. پھر انہوں نے آگے کہا تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی. یہ قرآن مجید ہم کو اور آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کا سبق دینے آئی تھی. تسخیر کائنات صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا. اللہ اکبر. نہیں, مولانا پڑھنا, حافظہ پڑھنا, عالمہ پڑھنا, ہمیں نہیں سمجھنا, ہمیں نہیں پڑھنا. وہ عالمہ کا کام سمجھ کر کے پڑھنا, وہ معنی بولنا, ایسا کرنا. اس کے بعد سنیے, کہتے ہیں مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی. مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی, مردوں کی بخشش پر لگا دیا. جو کتاب اللہ نے زندہ کرنے کے لیے نازل کیا تھا, اب لوگ جو ہے مردوں کی بخشش پر لگا دیا. وہ کہتے ہیں آخری میں, اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا. اے مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا. قرآن مجید کے ساتھ ہم نے کیا کیا, سوچ لیجیے. یہ پورے مسلمانوں کی بات ہے, ہماری اور آپ کی اور سب کی. جتنے بھی مسالک کے مسلمان ہیں, سب مسلکوں کے مسلمانوں کا حال قرآن مجید کے ساتھ ایسا ہی ہے. ایک اردو شاعر کہتا ہے, بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے, اس کے کچھ پوائنٹس جو ہے نا میں لکھ کر کے لایا, اور جیسا انہوں نے کہا ہے, ماہر القادری ان کا نام ہے, ویسا ہی آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں. کہتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. قرآن مجید کی فریاد ہے یہ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. اب رمضان ہو گیا, قرآن مجید کو سجا کر کے ہم اور آپ رکھ دیں گے. آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, قرآن مجید کھولنے سے پہلے چومتے, ایسا چومتے, لیجیے. اس کے بعد تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو کے پلایا جاتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کو مسلمانوں نے تعویذ بنانا شروع کر دیا, بلکہ پورا قرآن مجید تعویذ بنا کر کے لٹکا لیتے. وہ چھوٹے حروف والی آتا ہے, اتنا ڈبہ میں آتا, وہ تعویذ بنا لیتے. قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے اور پلیٹ میں دھو کر کے, بوٹل میں ڈال کر کے دھو کر کے پلاتے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو کے پلایا جاتا ہوں. ابھی آگے سنیں, جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں. طوطا ہوتا ہے نا, اسے بولتے, بولو کو تو بولو, مٹھو میاں کا تو اللہ اللہ بولتے نا, وہ بھی اللہ اللہ بولتا رہتا. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. بس الحمدللہ رب العالمین, قل اللہ احد, انا اعطینا, بس بولتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں سیکھنا. کیا حقیقت ہے, قرآن کہہ رہا ہے. جب قول اور قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, شاعر کہہ رہا ہے, جب قسم کھانا ہے, جب لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, جب لوگ آپس میں کوئی معاملہ کر لیتے ہیں, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہوں. لوگ قسم کھاتے, نہیں با اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, قرآن کی قسم کھا رہا ہوں, میں نے ایسا نہیں کیا. بس یہی سب کام کے لیے قرآن مجید ہے. اللہ اکبر.
کیا اللہ نے اس لیے قرآن مجید نازل کیا تھا کہ ہم یہ سب کام کریں، مسلمان یہ سب کام کریں؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ نے ہم کو اس لیے دیا تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو بنائیں، قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن مجید کو اپنا امام بنائیں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا ہی دراصل قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا اصل مقصد ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ جیسے ہمارا حق ہے نا، ہم اور آپ اپنے حق کے لیے لڑتے رہتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق بولتے رہتے ہیں، میاں بیوی کا حقوق بولتے ہیں، قرآن مجید کا بھی حق ہے، اور قرآن مجید کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ تو قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوئی بس سورہ فاتحہ تو کم سے کم پڑھیے، آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا تو پھر آپ مجھے بولیے۔ جو چھوٹے چھوٹے صورتیں وہی تو پڑھیے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ اور آج کل قرآن مجید کو سمجھنا کتنا آسان ہے، جس زبان میں چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، تیلگو میں، رومن میں، کنڑ میں، انگلش میں، ہندی میں، جس زبان میں چاہے آپ جو ہے سن سکتے ہیں، پڑھنا بھی ہے سننا بھی۔ اگر آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا کوئی بات نہیں ہے، یوٹیوب میں لگا لیجئے، ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید آتا رہے گا، سمجھیں گے تو صحیح۔ قرآن مجید نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں۔ رمضان میں ہم خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھتے نہیں۔ قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا۔ ارے اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، جو نماز سے غفلت میں رہے گا ایسی نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ انسان جب سورہ معون پڑھے گا ترجمہ کے ساتھ، ارے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ آگے ترجمہ پڑھے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو لوگ نماز سے غفلت برتتے، جو سستی اور کاہلی کرتے، جو نماز سے لاپرواہی کرتے، ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ انسان پڑھے گا، سنے گا، پڑھے گا، ارے میں بھی ویسا ہی کر رہا ہوں، تو انسان الرٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اس کے دل میں تھوڑی بہت تو بات آئے گی، ارے یہ تو آیت تو میرے ہی بارے میں، یہ تو قرآن مجھ سے ہی کہہ رہا ہے اور میں بھی ایسا ہی ہوں۔ تب انسان کے اندر چینجنگ آئے گا، بدلاؤ گا۔ قرآن مجید کے اندر انسان جب پڑھے گا ترجمہ کے ساتھ تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب انسان ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا، ارے جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، میں ہی جھوٹ بولتا ہوں، توبہ توبہ اب سے میں جھوٹ نہیں بولوں۔ انسان کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ تو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، بولے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں ماں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ 10 مرتبہ 5 مرتبہ ختم کرنے کے چکر میں نہ رہو، 20 مرتبہ قرآن مجید ختم نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ترجمہ کے ساتھ پڑھو، پورے رمضان میں 1 مرتبہ کم سے کم، یا پورے سال میں کم سے کم 1 مرتبہ ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر کے قرآن مجید پڑھو، اور پھر آپ کی زندگی میں چینجنگ نہ آئے، بدلاؤ نہ آئے تو پھر آپ مجھے کہنا۔ تو بہرحال قرآن مجید اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا و آخرت کو بنائیں۔ یہی قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مقصد ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔